الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وفي شعب الإيمان إن رجب شهر الله ويدعى الأصم وكان أهل الجاهلية إذا دخل رجب يعطلون أسلحتهم ويضعونها فكان الناس يأمنون وتأمن السبل ولا يخافون بعضهم بعضا حتى ينقضي أو كما روي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں سے جو اہل ایمان ہے وہ رمضان المبارک کی ایک خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی انتظار بڑھ جاتی ہے، ایک ذوق و شوق ہر مومن کے اندر ہوتا ہے، ہر صاحب تقوی کے اندر ایک خاص طرح کی چاہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس کی گھڑیاں، اس کی ساعتیں وہ نصیب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب چاہنے والوں کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعت ان گنت نصیب فرمائے، تا دیر نصیب فرمائے، صحت و سلامتی، ایمان و عافیت کے ساتھ ہماری عمروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے حواس اور قوا میں غیب کے خزانے سے برکتیں نصیب فرمائے کہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور بہاریں نصیب ہو سکیں۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کا آغاز ہوتے ہی سمجھ لیجیے کہ ایک شعبان اور رمضان المبارک کے لیے ایک فاؤنڈیشن اور ایک پلیٹ فارم اور اس کی تیاری کی طرف انسان کا جو ذہن ہے وہ مرکوز ہو جاتا ہے۔ فیض القدیر میں علامہ عبد الرحمن مناوی علیہ الرحمہ نے رجب کے بارے میں یہ لکھا ہے، سمی الشہر رجب رجبا، رجب کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے لأنہ یترجب ای یتکسر ویتعظم فیہ خیر کثیر، کہ رجب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ خیر کثیر کے لیے ایک بنیاد ہمیں فراہم کرتا ہے، اور وہ جو خیر کثیر ہے وہ کیا ہے؟ لشعبان و رمضان، کہ اس کا ہر لمحہ، ہر لحظہ ہمیں شعبان اور رمضان کے کیا کر دیتا ہے؟ قریب کر دیتا ہے۔ شعب الایمان کے اندر امام بہقی علیہ الرحمہ یہ لکھتے ہیں، ان رجب شہر اللہ، بے شک جو رجب ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، ویدعى الصم، اور عرب زمانہ جاہلیت سے اس مہینے کو کہتے ہیں الصم۔ الصم کیوں کہتے ہیں؟ وکان اہل الجاہلیت، جو جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ تھے، اذا دخل رجب، جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا، یعطلون اسلحتہم،
تو وہ اپنے اسلحے کو چھٹی کروا دیتے تھے. یعطل تعطیل سے ہے، چھٹی کروا دیتے تھے. کیا مطلب؟ وَيَضَعُونَهَا، اس کو رکھ دیتے تھے، یعنی باہمی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتے تھے. آج کل ہر آدمی کے پاس وہ والا اسلحہ تو نہیں ہے، لیکن اسلحہ ہوتا کس لیے؟ سیلف ڈیفenس کے لیے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، کہ دوسرا آپ سے ڈر کے رہے. اب یہ زبان یہ کیا ہے؟ اسلحہ ہے. آپ کے پاس جو مال و اسباب ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، آپ کے پاس لوگوں کے اوپر کسی بھی اعتبار سے کوئی طاقت آپ کو دی گئی ہے، کوئی اختیار دیا گیا، وہ آپ کا اسلحہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو دبا کے رکھیں گے. کسی کو دھمکی لگا سکتے ہیں، تنبیہ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی کو تھریٹ کر سکتے ہیں. یہ اسلحہ ہے. تو ان لوگوں کے پاس جو اسلحہ ہوتا تھا، جو ویپنز ہوتے تھے، وہ اس کو رکھ دیتے تھے. تو ہمیں بھی رجب کے مہینے سے سوچنا آگے شعبان اور رمضان کا، یہ ایک تربیت کے لیے. دنیا بھر کے اندر ایتھلیٹس ہوتے ہیں، وہ انٹرنیشنلی جتنے کمپٹیشنز ہوتے ہیں ان کے لیے، تو وہ اس کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ کیمپس لگاتے ہیں، ٹریننگ اس میں ہوتی ہے ان کی، کنڈیشننگ کیمپس ان کو کہتے ہیں، وہ لگاتے ہیں. وہ مہینے کے 2 مہینے کی جس طرح کی ان کی گیم ہوتی ہے، اتنا پہلے ان کا کنڈیشننگ کیمپ لگتا ہے. جو UFC، جو فزیکل فائٹ کے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں، ان کو 3 مہینے کے پہلے کیمپس لگتے ہیں ان کی. تو رمضان شریف آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مجاہدے والا مہینہ ہوتا ہے، مشقت والا مہینہ ہوتا ہے. آل ٹوگیدر آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، آپ کی ایٹنگ ہیبٹس، آپ کی فزیکل ٹریننگ، ہر چیز آپ کی چینج ہو جاتی. تو اس کے لیے بھی یہ کنڈیشننگ ہے، یعنی رجب کے مہینے سے. تو فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے اسلحے کو چھٹی دے دیتے تھے، اس کو رکھ دیتے تھے. فَقَانَ النَّاسُ يَأْمَنُونَ، لوگ پرامن ہو جاتے تھے، امن تقسیم کرتے تھے. وَتَأْمَنُ السُّبُلُ، اور جو راستے ہوتے تھے وہ پرامن ہو جاتے تھے. لوگوں کا آنا جانا، تاجروں کا سہل ہو جاتا تھا، لوگوں کے دوسرے کے پاس آنا جانا سہل ہو جاتا تھا. ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقے، چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں بٹے ہوئے لوگ، چھوٹی چھوٹی قومیں، چھوٹے چھوٹے قبیلے، چھوٹی چھوٹی نسلوں میں بٹے ہوئے لوگ، کچھ چند پہاڑ ادھر ہیں، کچھ چند علاقے چھوڑ کے ادھر ہیں، تو ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور سلطنتیں ہوتی تھیں. تو جس آدمی نے ٹریول کرنا ہے ایسٹ ٹو ویسٹ یا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس کو کتنے ساری ریاستوں میں سے گزر کے جانا پڑتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جتنی جگہوں سے گزرتے تھے اتنے حکمران ہوتے تھے، ڈفرینٹ کلچرز، ڈفرینٹ سویلائزیشن میں سے انہوں نے گزرنا ہے. اب سوچیں کہ ایک جو تاجر ہے، جس نے ایک جگہ سے دوسری منڈی میں مال لے کے جانا ہے، اس نے تو اس کو کتنا زیادہ امن چاہیے ہوگا، اس کو پیس آف مائنڈ چاہیے، اس کو راستہ پیسفل چاہیے. جن لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے، اپنے ریلیٹیوز کو وزٹ کرنا ہے اس نے، تو اس کو کتنا پیس چاہیے اپنے سفر کے لیے. تو آپ جدید زمانے کو اس کے ساتھ کمپیئر کیجیے کہ جن علاقوں میں یا جن ممالک میں سول وار ہوتی ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نسلی بنیادوں پر، صوبائی بنیادوں پر، تفریق ہے، فرقہ وارانہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک آدمی جس کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہے، جو اس لڑائی کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک بیچارہ عام سادہ تاجر ہے، اس نے گزر کے جانا ہے وہاں سے. سوچیں کہ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سمپل ٹیکس چند روپے دیے تو اس کو اتنا پتہ ہے کہ میں محفوظ پہنچ جاؤں، لیکن وہ پیسوں کے باوجود اس کو حفاظت کی گارنٹی نہ ہو تو کیا بنے. تو وہ سکڑ جاتی، اکانومی سکڑ جاتی، لوگوں کے بڑے سارے نقصان ہوتے، لوگوں کے مال و جان کے لیے خطرہ بن جاتے. تو زمانہ جاہلیت میں لوگ وہ اس بات کی پابندی کرتے تھے کہ یار لوگ پرامن رہیں، عام آدمی کی زندگی، اس کی لائف ڈسٹربنس میں نہ جائے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ لوگ رجب کے مہینے سے اس بات کی پابندی کیا کرتے تھے. وَلَا يَخَافُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَنْقَضِي، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ یار اب رجب شروع ہو چکا ہے، اب ہم جہاں مرضی آزاد ہیں، جہاں مرضی آ جا سکتے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں وَسُمِّيَ الصَّمْ، یہ جو رجب کے مہینے کو اسم کہا گیا نا، اسم اصل میں کہتے ہیں بہرے کو. جیسے وہ آیت تقریباً ہر ایک کو پتہ تھا، سم بکمن، آیت قرآن مجید کی بولی جاتی ہے. سم کہتے ہیں بہرے کو، بکم کہتے ہیں گونگے کو. تو سم کا جو لفظ ہے یہیں سے ہی اسم بنے. تو
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں سمیہ الصم، اس کو الصم کیوں کہتے ہیں؟ لأن الملائکۃ تسم اذانها، فرمایا کہ جو ملائکہ ہیں وہ اتنی بلند آواز سے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ رجب کے آنے کو وہ ایک طرح سے ویلکم کرتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تسبیح، زیادہ تکبیر اور زیادہ تذکیر میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور ان کی آوازیں اتنی بلند ہوتی ہیں، فرمایا تو سم اذانها لشدت ارتفاع اصواتها، ان کی آوازوں کی بلندی کی وجہ سے فرمایا کہ اگر انسانوں کو وہ رسائی دے دی جائے کہ وہ غیب کی ان آوازوں کو سن سکیں، فرشتوں کی ان ایکٹیویٹیز کو سن سکیں، ان کے جو مجالس محافل ہیں ذکر کی، ان کے جو مذاکرے ہیں اس کو سن سکیں، تو لوگوں کو کچھ سنائی نہ دے، وہ گونگے، وہ بہرے ہو جائے۔ تو رجب کو اس لیے فرمایا زمانہ جاہلیت سے اس کو کہا جاتا ہے الصم، کہ یہ بہرا کر دینے والا مہینہ ہے۔ گویا کہ اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھے۔ اس کے اندر رجب کا مہینہ کتنا اہم ہے، اب یہ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کتاب حکمت میں سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت نے مہینوں کا ذکر کیا۔ یہ جو 12 مہینے کا ایک سال ہے، یہ جو تقویم ہے، یہ جو تکوین ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر ہے، سورۃ توبہ کے آیت نمبر 36۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ بھی مہینے 12 ہی کیوں، 24 مہینے کا سال کیوں نہیں ہوتا، 6 مہینے کو ہم سال کیوں نہیں کہتے، آخر یہ 12 کا لفظ کہاں سے ہے، یہ 12 مہینے ہی، یہ سرکل ہی پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سورۃ توبہ کے نمبر 36 میں اس کا جواب پڑا ہوا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، وہ جو خالق کائنات ہے اس نے جب سے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ نظام چلایا ہے، تو اس دن سے اس نے عدت الشہور، مہینوں کی جو اس نے تعداد رکھی ہے، شہور شہرن کی جمع ہے، 12، 2 اور 10، 10 اور 2 12، فرمایا کہ اس نے اس دن سے یہ کیلنڈر کتنے مہینوں کا رکھا ہے، 12 مہینوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 کا عدد قرآن مجید سے ڈائریکٹ ثابت ہو گیا، تو اسی کو ہی ہم ایک سال، جب یہ سرکل پورا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں عام واحد، کہ اب کیا ہو گیا، ایک سال پورا ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس کی آگے ڈویژن بھی بتائی، والارض منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ اشہر حرم کا مطلب ان کی حرمت اور ان کی عظمت فرمایا کہ زیادہ ہے، ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ وہ جو اشہر حرم ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ 3 متوالیات، 3 جو مہینے ہیں اس میں وہ لگاتار ہیں۔ لگاتار کون سے ہیں؟ ذوالقعد، ذوالحج، یہ سال کے آخری 2 مہینے ہوتے ہیں، اور پھر سب سے پہلا مہینہ محرم۔ تو یہ 3 مہینے ہو گئے لگاتار، اور ایک مہینہ ان سے الگ ہے، اور وہ مہینہ کون سا جو اس وقت چل رہا ہے، یعنی ماہ رجب۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایز اے ڈسکلیمر رجب کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں سے چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کرنا کیا چاہیے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں فطرتاً نیکی کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے، جیسے جیسے رمضان المبارک قریب آتا ہے یا رجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ شعبان اور رمضان کے شوق میں اپنے نیک عمل میں اضافہ کرے، اپنی نیکیوں کو بڑھائے، اور خصوصاً جو سب سے بڑا چیلنج جو اس نے رمضان المبارک میں فیس کرنا ہے، وہ آف کورس وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے، کہ اس کا ڈیوریشن 10، 12، 14 گھنٹے اکارڈنگ ٹو دا ویدر، جو بھی کیلنڈر میں جب بھی رمضان فال کر رہے اس لحاظ سے اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ اب آل آف سڈن ایک شخص جو دن میں آزاد تھا، جب چاہتا تھا مرضی سے اس میں سے کھا پی سکتا تھا، اب اس کے اوپر پابندی ہو گئی ہے، اب وہ اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا، اب اس کے اوپر روزے کی پابندیوں کی وجہ سے اب اس کی روٹین ایٹنگ ہیبٹس اس کی چینج ہو گئی ہیں۔ وہ صبح سے اس وقت کہ اس نے
پورے 11 مہینے شاید کچھ نہیں کھایا ہوگا، اس مہینے میں اب اس کو اس وقت کھانا پڑ رہا ہے، صبح 3 بجے 4 بجے 5 بجے جو بھی روزے سحری کا جو وقت ہے، اب اس کی روٹین ٹوٹل کیا ہو رہی ہے؟ چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ پورا دن اس نے اپنے معدے کو خالی رکھنا ہے، بھوکا رہنا ہے، پیاسا بھی اس نے رہنا ہے. تو اس کی روٹین کیا ہو رہی ہے؟ چینج ہو رہی ہے. اب یہ رجب ہے، یہ شعبان ہے. رجب میں انسان اپنا کوئی کیلنڈر ایسا سیٹ کر سکتا ہے، اپنا کوئی اسکیجول ایسا بنا لے کہ یار اس میں نا ویکینڈ پہ میں نے ایک روزہ رکھ لینا ہے، میں نے جمعے کا روزہ رکھ لینا ہے، یا میں نے ہفتے کا روزہ رکھ لینا ہے، میں نے اتوار کا روزہ رکھ لینا ہے. جتنا اس کی باڈی اس کو ریسٹ کرنے کی جتنی اجازت دیتا ہے، اس کا اسکیجول جتنا اس کو کام میں سے اجازت دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی ترتیب اس طرح سے آہستہ آہستہ بنانا شروع کر دے. نفلی روزے، اور شعبان میں جا کر کے ذرا ان کی تعداد بڑھائی جا سکتی، ہر ویکنڈ پہ رکھ لے، 2 روزے رکھ لے، یہ ترتیب بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے گزشتہ رمضان مبارک کے روزے ان کے رہ جاتے ہیں، اب ان کی ری ٹیک کرنی، قضا کرنی. تو اگلے رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے اس کی ترتیب بنائی جا سکتی ہے کہ جب وہ فرض روزوں کی قضا کرے گا تو اس کی ایسے سا عادت بنے گی. تو پھر اس میں جب فرض روزوں کی قضا اس کی پوری ہو جاتی ہے، جتنے بھی اس کے روزے رہتے تھے، تو اس کے بعد پھر وہ کچھ نفلی روزے بھی رکھ سکتا. آف کورس دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا کہ ایک ہی روزے میں جناب دونوں کو اکٹھا کر لے، فرض کی نیت بھی اس میں کر لے، نفل کی نیت بھی اس میں کر لے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے اگر اس کے اوپر فرض روزے رہتے ہیں، قضا رہتی ہے، تو وہ صاحب نفلی روزہ رکھنا شروع کر دیں. نہیں، یہ بھی نہیں. پہلے جو فرض ہے وہ قرض ہے، پہلے وہ اللہ کا قرض ادا کرنا ہے. نفل یہ بندے کے اپنے جسم کا حق ہوتا ہے. ہر ایک چیز کی ایک سینس ہوتی ہے، اس کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے. جو فرض ہے اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ فرض اللہ کے لیے، جو سنت ہے وہ رسول اللہ کے لیے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نفل ہوتا ہے وہ بندے کے اپنے جسم کا حق ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کا صدقہ ادا کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی آدمی کے اوپر گزشتہ رمضان المبارک کے روزے اس کے ذمے تھے، قضا اس نے کرنے تھے، تو اب رجب شعبان میں رمضان المبارک داخل ہونے سے پہلے وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس سے پہلے جو قرض ہے وہ پہلے ادا کرے. جب وہ ادا کر لے پھر اس کے بعد کچھ نفلی روزے. اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ رمضان المبارک کے اندر جب ایام مخصوصہ کی وجہ سے ان کے روزے جو رہ جاتے ہیں، تو ان کو پابندی کرنی چاہیے کہ وہ اگلے رمضان سے پہلے کوشش تو کریں کہ رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد جلد از جلد ان روزوں کو ری ٹیک کر لیں. لیکن اگر وہ پرولونگ بھی ہو جاتا ہے، وہ نہیں رکھ سکتی، پھر بھی اس میں سستی ہو جاتی ہے، تو کم از کم یہ ہے کہ اگلے رمضان المبارک سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ یہی ایام ہیں، رجب ہے یا شعبان ہے، تو ان کے اندر اپنے جتنے روزے انہوں نے ان سے رہ گئے تو ان روزوں کی وہ قضا کر لیں. امام بہیقی نے حدیث نمبر 3534 شعب الایمان میں جو لکھی ہے، وہ ایک دعا ہے جو کہ سرکولیٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس دعا کے بارے میں یہ امکانات بھی موجود ہیں اور یہ بحث بھی باقاعدہ موجود ہے کہ کیا وہ دعا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. ابھی چونکہ اس وقت اکیڈیمک ڈسکشن کا ہمارا موضوع نہیں ہے کہ اس حدیث کے جرح و تعدیل کے اوپر بات کی جائے، لیکن ہم ان سے الفاظ کے اوپر غور کر لیتے ہیں کہ ہم وہ دعا کے اندر جامعیت کتنی ہے اور وہ کیسی زبردست دعا، اس کے اندر روح کتنی زیادہ ہے. سپوزلی اگر ہم عجمی نہ ہوں، ہم عرب ہوں اور ہماری زبان عربی ہو، تو یہ الفاظ دیکھیں کہ کیسے شاندار ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب، کہ ایک آدمی کی زندگی میں رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ اللہ سے یہی مانگے گا نا کہ اللہ بارک لنا فی رجب، رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، و شعبان، اور اس کے بعد جو فالوئنگ منتھ ہے یعنی شعبان، اس میں برکت دے دے، وبلغنا رمضان، اور ہماری حواس و قوا میں، ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان میں اتنی برکت دے دے کہ ہم رمضان المبارک کی بہاریں دیکھ سکیں. مرقات المفاتیح نے اس کی وضاحت کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا، اللہ ہمیں برکت دے دے. برکت کس چیز میں دینی ہے؟ ای فی طاعتنا و عبادتنا، ہماری طاعت، فرما برداری اور ہماری عبادت کے اندر برکت دے دے.
اطاعت اور فرمانبرداری میں جو برکت ہوتی ہے وہ کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ وہ اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ انسان کا دل لگنا شروع ہو جائے. بعض دفعہ انسان مجبوری میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل لگا کے ایک چیز کرنا، دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ الگ الگ لیولز ہوتے ہیں فرمان برداری کے. حدیث جبرائیل کے اندر، حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے، اب سمپل گوگل کریں گے نا تو آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن ہے، اردو اور انگلش میں آپ دیکھیں گے نا، بڑا ایمان افروز ہے. ہر انسان کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے، جو بھی شخص اپنا انالیسس کرنا چاہتا ہے نا، سیلف ایویلیوشن جو شخص یہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے، آج کی اس مجلس میں جتنے سننے والے میرے بھائی بہن موجود ہیں، ہمیں کرنا رہنا چاہیے. ویسے آنیسٹلی ہم میں سے ہر ایک کو سیلف اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے. مولوی، غیر مولوی، جو بھی شخص کوئی بھی واک آف لائف سے جو بھی شخص مرد یا عورت ریلیٹڈ ہے، اٹ از اسینشل کہ وہ اپنے آپ کو ٹائم دیں. ڈیلی بیسس پہ رات کو بیڈ پہ جانے سے پہلے 5 منٹ، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، کسی بھی وقت اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ضرور ٹھہرانا چاہیے. اس سے اپنی لائف سٹائل کو امپروو کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں اپنی لائف میں اگر میں 100 کے اندر گڈ اور ایول کو ڈیوائڈ کروں تو میں اپنے آپ کو کہاں ریٹ کرتا ہوں کہ میرے اندر کتنی پرسنٹ میرے اس ایک منتھ میں کتنی پرسنٹ میں نے گڈ کیا، اچھا کیا، کتنے پرسنٹ میں نے برا کیا. تو وہ ایویلیویشن انسان کو ہمیشہ مدد دیتی ہے گڈ اور اس میں کہ کتنی بری اس نے چیزیں کی ہیں، تو اس پر انسان نقصان کیا ہے تو اس کا پورا کرے یا معافی منگائے، اچھا کیا تو اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت کے اندر اور اطاعت کے اندر برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اس میں دل لگنا شروع ہو جائے. دل نہیں لگتا تو وہ انسان اپنے آپ کو فورس کر رہا ہوتا ہے. جو فورس کے ساتھ کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا، وہ جسٹ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے، وہ گزارے کے لیے ہوتا ہے. آپ فورس سے کسی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں وقتی طور پر، انٹل انلیس کہ آپ اس کو انر سے چینج کریں، اس کا جو انر ویو ہے آپ اس میں چینج لائیں، اس کو یہ بات کو ریئلائز کروائیں کہ دس از امپورٹنٹ فار یو، اس کا یہ ریوارڈ ہے. اب انسان خود بخود کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان مشین ہی ایسی ہے کہ اس کو ایکسٹرنل کنٹرول لانگ لاسٹنگ اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام نے ایک فورس متعارف کروائی ہے. وہ جو اسلام نے فورس متعارف کرائی ہے وہ دنیا میں جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں نا، سپر پاورز بھی ہیں، ان کے پاس بھی وہ فورس نہیں ہے. یعنی دنیا کی کوئی پولیس، کوئی آرمی، کوئی فورس، کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو اسلام نے متعارف کروائی ہے. اور وہ طاقت کیا ہے؟ وہ ہے تقوی کی طاقت. قرآن مجید میں ملٹیپل ٹائمز کوئی بھی جتنی آپ احکامی آیات دیکھیں گے نا قرآن مجید کے اندر، دیر آر 500 آیات، 500 ایسی آیات ہیں کم و بیش کہ جن کے اندر احکام ڈسکس، ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈسکس ہوئے. دس از فاربڈن، دس از حلال، دس از حرام، ڈو دس، ڈو ناٹ ڈو دس، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، لا یا نہ کرو، لا کا مطلب، اور اگر لا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثبت جملہ ہے کہ یہ کرو. تو ایسی 500 پیسیجز ہیں قرآن مجید، 500 آیات ایسے ہیں. اب آپ ان میں دیکھیں گے ایک عجیب آپ کو نا ہیرارکی ملے گی اس کے اندر، آپ حیران ہوں گے. میں نوجوان دوستوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا خدا کے لیے، اب قرآن مجید پڑھنا بڑا ہی آسان ہو گیا. یہ دیکھیں اب قرآن مجید پڑھنا بڑا ہی آسان ہو گیا خدا کے لیے. 3 4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ وہ اسکرین کے اوپر انگلیاں مارتے رہیں گے، وہ دیکھتے رہیں گے، کسی گٹر کے ڈھکن میں بیٹھ جائیں گے، کہیں بیٹھ جائیں گے، بس اس کو لگے رہیں گے 2 4 گھنٹے، اور ساری راتیں سارا دن اس میں ضائع کر رہے. اور آخر میں جب بھی کوئی دینی مسئلہ آتا ہے، حلال حرام کا مسئلہ آتا ہے، چونکہ وقت سارا خود ضائع کیا ہے، دین کو سیکھا نہیں ہے، توجہ نہیں دی، سب سے پہلے مولوی کو گالی کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دی، تقسیم کر کے رکھ دی. او بھائی تو خود ہی پڑھ لے، رب کے بندے آپ پڑھ لیں، اور تیرے پاس موبائل موجود ہے تو اس میں خود پڑھ لے. اس میں سے کچھ چیز سمجھ نہیں آتی، کسی قریبی مولانا صاحب کوئی بھی جو تیرے اعتماد ان کے پاس جا کے ڈسکس کر لے، اس کو سیکھ لے، بجائے اس کے کہ تو مولوی کو نشانہ بنانا ہے، تو اس کو پڑھ لے. بڑا آسان ہو گیا قرآن مجید. اب سمپلی قرآن مجید کے اندر کوئی اپنے موبائل فون کے اندر کوئی ایپ کر لے، ای قرآن لائبریری، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں.
ای قرآن لائبریری ہے, ملٹیپل تفاسیر اس کے اندر, ٹرانسلیشنز انگلش میں موجود ہیں, اردو میں موجود ہیں, وہیں پہ ایکسپلینیشن بھی ہے اس کی ان ڈیٹیل احادیث کی روشنی میں. وہاں پر اسلام 360 ہے, اسلام 1 ہے, ملٹیپل ایپس ہیں. مطلب اف دیر از ول دیر از وے. اگر نوجوان ارادہ کر لے کہ یار میں نے روزانہ آئی ہیو ٹو میک دا قرآن ایز بیڈ بک, میں نے رات کو سونے سے پہلے قرآن مجید کا اتنی 10 لائنیں, یہ اتنا میں نے اس کا ترجمہ اس کو سیکھ کے سونا. یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صبح میں نے نکلنے سے پہلے میں نے 10 لائنیں, 1 آیا 2 آیتیں 5 آیتیں میں نے پڑھ کے اس میں سے جو مورل لیسن مجھے مل رہے ہیں نا وہ میں نے لے کے اس کو میں نے اپنے پورے ڈے کا میں نے اس کو موٹو بنانا ہے. آج کے دن اس میں سے میں نے یہ سیکریفائس سیکھا ہے, آج میرا یہی موٹو رہے گا. میں نے اس میں سے پیشنس سیکھا, میرا آج یہ موٹو رہے گا. میں نے اس میں سے گریٹفلنس سیکھی ہے, میں نے اس میں آج کے دن میرا یہی موٹو رہے گا. میں نے اس میں سے آج یہ سیکھا ہے ٹو ہیلپ ادرس, آج میرا یہ موٹو رہے گا. آج سارا دن میں نے کوشش کرنی ہے کہ کسی اعتبار سے میں نے گڈ کو پھیلانا ہے. ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے, ہم چاہیں اس معاشرے کو اچھا بنائیں, چاہیں تو اس معاشرے کو برا بنائیں, چاہے تو اس معاشرے کو ایسا بنائیں کہ ہر آدمی دوسرے کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ رکھتا ہو کہ یار میری یہ چیز یہاں پڑی ہے نا, اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا, مجھے کسی سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, ہمارے لوگ اتنے اچھے ہیں, ہماری سوسائٹی اتنی اچھی ہے. یا ہم اس کو برا بنائیں کہ ہر آدمی دوسرے سے ڈرے کہ یار یہ کہیں مجھے کھا نہ جائے, میری گردن پہ پاؤں نہ رکھ جائے, کہیں مجھے کٹ نہ لگا دے, کہیں. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے سارا کا سارا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی پرسنل یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ چل رہے. سیلف ایویلیویشن کی بات ہے ساری کی ساری. ہر ایک بندہ اپنا اس طرح سے ایویلیویشن شروع کر دے تو زبردست بات ہو جائے گی. نیا سال جناب آ رہا ہے, بھائی نیا سال کی تم خوشیاں منا رہے ہو, یہ نیا سال, یہ نیا سورج تم نے چڑھایا ہے, اس رات کو تم نے ڈبویا تھا, یہ مہینے یہ دن تمہاری طاقت ہے, تم نے کیا اچیو کیا, اس پر کس چیز کی سیلیبریشن ہے؟ بھائی میں نے امتحان پاس کیا, میں نے کوشش کی, میں نے دن رات جاگے, اور پھر اس کے بعد میرا ایک رزلٹ آیا, اس پر میں خوش ہوا, تو بھائی مجھے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. دوسروں کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے میں پارٹی کروں, ان کو کچھ کھلاؤں پلاؤں, پاس بیٹھاؤں, میرے لیے گفٹ لے کے آئیں, میں نے ایک چیز اچیو کی ہے. اس میں مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا اچیو کیا ہے, تمہاری کیا طاقت اس میں لگی ہے. نوجوان سوری رات نہیں سوتے, نکل جاتے ہیں باہر. او بھائی یہ غیر مسلموں کے تہوار ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی, قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا, انہی میں سے اٹھایا جائے. بھائی اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان کیا, تمہیں امت محمدیہ علیہ السلام کا حصہ بنایا. خدا کے لیے اپنے نوجوان بچوں بچیوں کو سنبھالیں, ان کو وقت دیں. تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم اور فن ہنر ٹو سم ایکسٹینٹ ضرور موجود ہوگا. آپ لاکھوں روپے ان کی فیس پے کرتے ہیں, میں ٹوٹلی اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو کلچر اور تہذیب آ رہی ہے اس کو آپ نے درست کرنا ہے. آپ نے اپنے نوجوان بچوں بچیوں کے پاس بیٹھنے, وقت ہم دیتے نہیں اپنے جوان بچوں بچیوں کو. حالت کیا ہے کہ جتنی دوسری تہذیبوں کی جتنی چیزیں ہیں, جتنی سیلیبریشن ہے, وہ ہمارے ہاں نیو نارمل بنتی جا رہی ہیں. اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے, یعنی آپ 20 25 30 سال پہلے چلے جائیں, ان چیزوں کا ہمارے معاشرے سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں تھا. سوشل میڈیا کا دور ہے, جس چیز کو وہ گلوریفائی کرتے ہیں ہمارے نوجوان اس کو جلدی سے گریب کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے اندر سیلف سٹیک ہونا چاہیے نا. وہ کیسے آئے گا؟ وہ یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث خود پڑھا ہوگا, سیرت النبی علیہ السلام خود پڑھی ہوگی. تو جیسے ہی باہر سے ایک ان کے اوپر سوشل اٹیک ہوتا ہے, ایک ان کے اوپر سویلائزیشن کا اٹیک ہوتا ہے, دوسری تہذیب کی کوئی چیز آتی ہے, وہ فوراً ان کا سسٹم ریڈی ہوگا. وہ سمجھ جائیں گے کہ یار یہ چیز تو ہمارے کلچر سے لگا نہیں کھاتی, ہم اس کو کیوں اپنائیں, ان کے لیے آسان ہوگا. اب ان کے پاس اپنا سیلف سٹیک ہوتا نہیں ہے, سیلف اسٹڈی ہوتی نہیں, اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں جسٹ بائی فیشن. اب جب والدین یا بابے اور مائیاں اس کو اپوز کرتے ہیں تو ان کے درمیان ایک جنریشن گیپ آ جاتا ہے. وہ ضد میں وہ ہر حال میں وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو باہر سے مل رہی ہوتی ہیں. یہ بڑا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں بچیوں کو ان کو دین بھی پڑھائیں, ساتھ قرآن و حدیث کی طرف بھی ان کو لے کے آئیں. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا نا کہ بہت ہی آسان ہے, اب تو بہت آسان ہے کہ ہم خود سے دین کو سیکھنا شروع کریں. تو یہ رجب کے مہینے میں اگر ہم ایک پلان سیٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے, پلان یہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ رمضان مبارک سے پہلے مجھے جو ہے وہ اتنے سپارے یا اتنی آیتیں یا اتنی صورتیں
مجھے ان کا ترجمہ اور تفسیر مجھے سیکھنا ہے، یا مجھے اتنی احادیث یا اتنا اس طرح سے اپنے لیے کوئی سلیبس آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس وقت مارکیٹ کے اندر کئی سارے ایسے ادارے ہیں جو اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے کام کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مطلب جو لیٹ آورز ہیں یعنی پوسٹ ایوننگ میں وہ 4-5 گھنٹے کی اسٹڈی آفر کرتے ہیں، 2 گھنٹے کی اسٹڈی آفر کرتے ہیں. کئی سارے ایسے ہیں جو ویکینڈ پہ اسٹڈی آفر کرتے ہیں. میں کسی کا اسپیسیفک نیم نہیں لوں گا، ادروائز آپ کہیں گے مفتی صاحب فلاں کی پروموشن کر رہے تھے خطبے میں بیٹھ کے. سو اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ میرے پاس بھی آتے ہیں تو میں بھی آپ کو دین سجیسٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ رجب اور شعبان ان 2 مہینوں میں جی اتنا چیز میں نے سیکھ لینی ہے. رمضان المبارک میں ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، انسان کی طبیعت بھی نڈھال ہوتی ہے، تو اس طرح سے انسان عبادت میں کوئی فاسٹ اور سمارٹ وے میں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتا، زیادہ لرننگ نہیں کر سکتا. تو رجب اور شعبان میں اگر ایک بیس بن جاتی ہے، اگر رجب میں یہ 5 سپارے میں نے ترجمے کے ساتھ کر لینے ہیں اور 5 سپارے میں نے شعبان میں کر لینے ہیں، رمضان المبارک میں انسان کے اندر زیادہ جوش ہوتا ہے، زیادہ ذوق ہوتا ہے، زیادہ شوق ہوتا ہے، تو اسپرچول انرجی بڑھ جاتی ہے. تو اب اس کے لیے ایزی ہے کہ یار جب تک عید الفطر آئے گی نا تب تک انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا کہ میں قرآن مجید کا اکثر و بیشتر حصہ میں پڑھ چکا ہوں گا، پڑھ چکی ہوں گی. اگر آپ کی نماز کمزور ہے، آپ کی ابتدائی صورتیں ہی وہ تجوید کے ساتھ ٹھیک نہیں آتی، ظاہر ہے کہ ان کا میننگ بگڑ جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو یہ ٹاسک دے سکتے ہیں یا دے سکتی ہیں کہ میں نے اپنی تجوید کے ساتھ اتنی صورتیں میں نے بہتر کر لینی، سورہ زلزال سے لے کے سورہ قدر سے لے کے سورہ ضحیٰ سے لے کے سورہ نشرہ سے لے کے میں نے یا سورۃ الفیل سے لے کے ان صورتوں کو میں نے بہترین انداز میں جتنا میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں میں نے اس کو سیکھ لینا ہے. کسی بھی اچھے قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے، جو بھی حلقہ احباب میں یا کسی کے پاس بھی بیٹھ کے، یا آپ اپنے آپ کو یہ ٹاسک دے سکتے ہیں یا دے سکتی ہیں کہ میں نے جو شرعی فقہی مسائل ہیں جن کے ساتھ میری 24 گھنٹے کی زندگی وابستہ ہے، میں ان کو سیکھنا چاہتا ہوں. کسی بھی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے، عالم مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کے میرا یہ کام، میرا یہ کاروبار ہے، تو میں نے اس کے بارے میں جتنی حلال و حرام پہلو ہیں نا، فلاں طرح کی ڈیل جائز ہے کہ نہیں، فلاں طرح کی ڈیل جائز. آج کل کے نوجوان ان کے سامنے اتنے زیادہ چیلنجز ہیں، وہ پہلے اپنے پیسے پھنساتے ہیں کسی جگہ پہ، جی فوریکس ٹریڈنگ میں نے اتنے پیسے لگا دیے جناب، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، بٹ کوئنس میں نے اتنی خرید لی ہیں، میں نے یہ کر لی ہے وہ. اچھا پہلے پیسے لگا دیتے ہیں اس میں، جب بھائی آپ نے پیسہ لگا دیا، آپ کا سٹیک اس میں انوالو ہو گیا، اب آپ کی خواہشات اس میں انوالو ہو گئی. اب آپ مفتی صاحب کے پاس آ رہے ہیں، مفتی صاحب آپ یہ کہیں گے ناجائز ہے، تو مفتی صاحب کو گالیاں شروع ہو جائیں گی کہ انہوں نے تو ہر چیز کو ناجائز ہی کہنا، یہ تو اپ ڈیٹڈ دور سے، یہ تو ہیں ہی ڈیٹیچ. او بھائی تو نے پہلے آنا تھا کہ بھائی میں یہ کرنے لگا ہوں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. آپ مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے پہلے پوچھیں گے، پھر آپ اس کے بعد اس پر عمل کریں. تو اس طرح سے بھی آپ اپنا رجب اور شعبان پلان کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.